ویری انٹرسٹنگ سیشن ایٹ دا پاکستان اسٹاک مارکیٹ، جہاں پہ آج پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے آؤٹ آف دی آرڈنری پرفارمنس کر کے دکھائی، جہاں پہ ہم عمومی طور پر مارکیٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کو نمبرز اور ڈیٹا سے گیج کرتے ہیں، جہاں پہ اگر مارکیٹ کی پرفارمنس نیگیٹو ہو اور مارکیٹ اپنے لیولز کو ڈیکریز کر کے نمبرز کو لوز کر کے ہمیں دکھاتی ہے، وہیں پہ ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ آتا ہے اور جہاں پہ مارکیٹ اپنے لیولز کو گین کرتی ہے اور ویلیوز کو امپروو کر کے دکھاتی ہے، بٹ ان دونوں ایکسٹریم اینڈ سے جہاں پہ ہم مارکیٹ میں لیولز کو لوز ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور وہیں پہ ہم مارکیٹ کو گین بھی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کے درمیان میں بھی ایک مارکیٹ کا زون ایگزسٹ کرتا ہے، جس کو ہم عمومی طور پہ ٹیکنیکل ٹرمینالوجی میں ویکیوم زون کہتے ہیں، جہاں پہ مارکیٹ کے دونوں جو ایکسٹریمز ہیں وہ مارکیٹ کی پرفارمنس پہ امپیکٹ نہیں جنریٹ کر پا رہے ہوتے۔ سو آج کا بھی جو مارکیٹ سیشن تھی وہ ایک بہت انٹرسٹنگ مارکیٹ سیشن دیکھنے میں آیا، جہاں پہ ہم نے مارکیٹ میں آفٹر اے لانگ ٹائم ایک ویکیوم کریٹ ہوتے ہوئے دیکھا، جہاں پہ مارکیٹ کی جو ایکسٹرنل فورسز ہیں وہ مارکیٹ کی پرفارمنس پہ اتنا زیادہ انفلوئنس ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ سو جہاں پر یہ ویکیوم کریٹ ہوتا ہے وہاں پہ عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ اپرچونٹیز کریٹ کر رہا ہے فار دا مارکیٹ پارٹیسپینٹس، تاکہ مارکیٹ کے جو ٹریڈرز یا انویسٹرز ہیں وہ اپنی مرضی سے جو سٹاکس ہیں ان میں انویسٹمنٹس یا ایگزٹ اسٹریٹجیز کو ایگزیکیوٹ کر سکیں۔ سو آج کی اس ویڈیو میں ہم تھوڑا سا ان عوامل کی طرف دیکھیں گے جس نے ہمیں آج کے دن ایک ڈیفرنٹ اینگل سے مارکیٹ کو دیکھنے کے لیے مجبور کیا، اور وہی جو چیزیں ہم آپ کے ساتھ کوشش کریں گے کہ آسان الفاظ میں شیئر کر سکیں۔ سو ویلکم ٹو دی لیٹسٹ ایپیسوڈ آف پوسٹ مارکیٹ انالیسس۔ ٹوڈے از 11th of March 2025, a very interesting trading session at the Pakistan stock market. So let's move on and see how it was interesting and different from the other sessions that we have been seeing so far. سو اگر آج کی ہم پرفارمنس سمری کو دیکھتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تو آپ کلیئرلی آج کے پیٹرن میں ایک واضح تبدیلی دے سکتے ہیں کہ یہ مارکیٹ کا ایک نارمل روٹین سیشن کا دن نہیں تھا، جہاں پہ ہم مارکیٹ میں اتار اور چڑھاؤ لیولز کے مارکیٹ کا ایک انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے کسی بھی مارکیٹ میں، جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں وہی مارکیٹ کی جو ایک کیپیسٹی ہے آف موونگ فارورڈ وہ تھوڑا سا ہمیں ڈکٹیٹ کرواتی ہیں، کیونکہ کوئی بھی دنیا کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ایک اسٹریٹ لائن میں کبھی بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ اسٹریٹ لائن میں جب مارکیٹ آتی ہے وہ اسٹیگنٹ ہو جاتی ہے اینڈ اٹ از کالڈ اے ڈیڈ مارکیٹ۔ تو دنیا کی تمام اسٹاک مارکیٹس اپس اینڈ ڈاؤنز میں ہی آپ کو نظر آئیں گی، اور اس کے اسی پیٹرنز میں آپ کو مارکیٹ کا فیوچر کوشش کرنا ہوتا ہے کہ وہ ڈھونڈ سکیں، آئیڈینٹیفائی کر سکیں۔ سو اگر آج کی مارکیٹ پرفارمنس کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ آج مارکیٹ نے پورا دن ہمیں جو اپس اینڈ ڈاؤنز کریٹ کر کے دکھائے، اس سے ایک بات تو بہت واضح ہو گئی کہ اس وقت مارکیٹ میں جو ایکٹیویٹی ہے وہ تھوڑا سا نیچرل کورس آف ایکشن پہ واپس آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جہاں پہ مارکیٹ جو ہے وہ کوشش کرتی ہے پوائنٹس کو گین کرنے کی، وہیں پہ پروفٹ ٹیکنگ کی وجہ سے ہم مارکیٹ میں لیولز کو لوز ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دوبارہ دیکھتے ہیں مارکیٹ کو کوشش کرتے ہوئے کہ وہ اپنے لیولز کو گین کرے، لیولز کو انکریز کرے، اور وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو فورسز آتی ہیں اور پروفٹ ٹیکنگ کی صورت میں مارکیٹ جو ہے وہ اپنے لیولز کو دوبارہ لوز کرتی ہے۔ سو آج اب سارا دن ہم نے مارکیٹ میں یہ ایک ٹگ آف وار دیکھی، یہ ایک لڑائی دیکھی بٹوین دا گینرز اینڈ دا لوزرز، جہاں پہ مارکیٹ نے کوشش کی سارا دن پوائنٹس گین کرنے کی، وہیں پہ پروفٹ ٹیکنگ کی وجہ سے مارکیٹ نے اپنے پوائنٹس لوز کر کے ہمیں دکھائے، لیکن مارکیٹ نے دوبارہ سے ریوائیو کیا اور دوبارہ سے پوائنٹ گین کیا، دوبارہ سے پروفٹ ٹیکنگ آئی، اس کے بعد ہم نے دیکھا مارکیٹ دوبارہ سے اس نے کوشش کی ریوائیو کرنے کی۔ سو یہ ایک بہت پازیٹیو انڈیکیٹر ہے کہ مارکیٹ اپنی اوریجنل فارم میں اسٹیبلٹی کی طرف ہمیں واپس آتے ہوئے زیادہ واضح طریقے سے ابھی نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ سو ڈیفینیٹلی a very positive session.
اس کو آپ نے جو نمبرز آج لوز کیے ہیں، جو ویلیوز آج ہم نے دیکھی، جو سٹاک لیول کی لیولز میں کمی دیکھی، آپ اس سے اس کو بالکل بھی جج نہ کریں، بٹ کہ آج آپ مارکیٹ پرفارمنس کو جب آپ دیکھتے ہیں سو وہیں سے آپ کو تھوڑی سی سرٹینٹی مارکیٹ میں واپس آتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور مارکیٹ میں تھوڑی سی اسٹیبلٹی کے فیکٹر نمایاں طریقے سے آپ کو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ جب مارکیٹ میں پرفارمنس آتی ہے تو جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ یہ اپنے ساتھ بہت سی اپرچونٹیز لے کر آتی ہے، جہاں پہ آپ کو اپنے جو سٹاکس ہیں ان میں اپنے جو لاسز ہیں ان کو آپ نے دوبارہ سے ری ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ مارکیٹ میں اپنے جو لاسز ہیں ان کو مینج کیسے کریں گے، اور اپنی جو فیوچر کی سیونگز ہیں ان کو بوسٹ کیسے کریں گے۔ آپ میں سے اکثر لوگ بہت سے ایسے سٹاکس میں پھنسے ہوں گے جو آپ نے مہنگے خریدے ہوں گے، اور اس میں اس وقت پرائسز بہت نیچے جا رہی ہوں گی۔ سو ابھی آپ کے پاس دو تین آپشنز آتے ہیں اس وقت سامنے، یا تو آپ اپنے لاسز کو بک کرا کے دوبارہ سے انہی سٹاکس میں نچلے لیولز پہ انٹری لیں، تاکہ جب مارکیٹ اوپر جائے تو آپ کے تھوڑے سے لاسز آسانی سے ریکور ہونا شروع ہو جائیں۔ بٹ اس پہ کوشچن عمومی طور پہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اگر مارکیٹ نے اپ ٹرینڈ میں ہی واپس جانا ہے تو جس بھی لیول پہ آپ نے سٹاکس خریدے ہیں مارکیٹ نے اسی لیول کو دوبارہ ٹچ کرنا ہوتا ہے۔ سو آپ کے پاس پھر دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ آپ انتظار کریں، اور مارکیٹ کو واپس اسی لیولز پہ جب پہنچتی ہے اس کے بعد آپ کے ان سٹاکس میں پروفٹ ٹیکنگ کی آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہو جاتے ہیں۔ بٹ یہیں پہ آپ کے پاس ایک تیسرا آپشن بھی جنریٹ کرتی ہے مارکیٹ، کہ آپ اپنے تمام جو سٹاکس ہیں ان میں جو کمپلیٹ لاسز ہیں وہ بک نہ کروائیں، جو آپ اس میں سے کچھ پورشن کے لاسز کو بک کرا کے اپنی پرائس کو نیچے ایوریج کریں، تاکہ آپ کے پاس تھوڑا سا جو مارجن آف پروفیٹیبلٹی ہے وہ انکریز ہو۔ سو انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی جو پرفارمنس تھی دیٹ واز اے پازیٹیو پرفارمنس، کیونکہ آپ کو مارکیٹ میں ابھی کافی اپرچونٹیز ملیں گی کہ اپنے پروفٹس کو آپ زیادہ سیکیور کیسے کریں گے اور اپنے لاسز کو منیمائز آپ کیسے کریں گے۔ اگر آج کی پرفارمنس کو ہم سم اپ کرتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ایک ویک پارٹیسپیشن تھی، کیونکہ جو والیومز ہیں وہ بہت کم جنریٹ ہوئے، جس کی وجہ سے ایک ویک پارٹیسپیشن کا سیشن تھا۔ اوور آل ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں اسٹرانگ سینٹیمنٹس تھے آف پروفٹ ٹیکنگ، جس نے مارکیٹ کو لیول سسٹین نہیں کرنے دیا آج کے دن، اور آج کے دن بھی ہم نے میکسیمم اسکرپٹس میں ایک کریکشن کا فیز کو جاری رہتے ہوئے دیکھا۔ بٹ اگر ہم اوور آل جو سیشن ہے اس کی آؤٹ لک کو بات کرتے ہیں تو اٹ واز اے پازیٹیو سیشن، آل دو کہ آج مارکیٹ نے پوائنٹس لوز کر کے ہمیں دکھایا ان دا ڈاؤن ٹرینڈ، بٹ وہ ایک عارضی پیچ ہے جہاں پہ مارکیٹ میں پوائنٹس گین ہونا یا پوائنٹس لوز ہونا جو ہوتا ہے وہ مارکیٹ کی پرفارمنس کو اوور آل جج نہیں کر سکتا۔ سو اگر آج کی ہم اوور آل مارکیٹ پرفارمنس کو ایکسپلین کریں یا اس کو سم اپ کریں، سو اٹ واز اے پازیٹیو سیشن، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ ایک نظر ڈالیں گے آج کے مارکیٹ راؤنڈ پر، جہاں پہ آج ہم ڈیٹا اور جو نمبرز ہیں جو جنریٹ ہوئے مارکیٹ میں ان پہ ایک بات کریں گے۔ سو آج ہم کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ کل کی کلوزنگ میں آج ہم نے گیپ ڈاؤن اوپننگ دیکھی آف آلموسٹ 180 پوائنٹس، اور فائنلی مارکیٹ کو اوپن کروایا گیا 1,14,180 پہ۔ اور اگر آج آپ جو پوائنٹس لوز دیکھتے ہیں تو اٹ از آلموسٹ دا سیم نمبر آف پوائنٹس جو کہ گیپ ڈاؤن اوپننگ کروائی گئی تھی۔ سو اگر ہم دیکھیں تو کل کے دن کی جو کلوزنگ تھی اور آج کے دن کی جو کلوزنگ ہے اس میں شاید 2 سے 3 پوائنٹس کا ہی فرق ہے، جہاں پہ ہم نے آج کلوزنگ دیکھی مارکیٹ میں تقریباً 1,14,177 کے لیول پہ۔ بٹ انٹرسٹنگلی جو آج کی مارکیٹ کی کلوزنگ ہے وہ سائیڈ ویز میں ہے، اٹ از ناٹ ان دا ڈاؤن ٹرینڈ۔ سو ایک انٹرسٹنگ کمبینیشن آف نمبرز جو آپ کے سامنے اس وقت آ رہا ہے۔ اگر اوور آل سینٹیمنٹس، پیٹرنز اور آؤٹ لک کی بات کرتے ہیں تو اٹ واز اے نیوٹرل سیشن بیکاز دا نمبر آف والیومز دیٹ دا مارکیٹ جنریٹڈ ٹوڈے دے ور ناٹ گڈ۔ مارکیٹ میں والیومز ایک دفعہ پھر سے کم ہونا شروع ہوئے ہیں جو ہم دیکھیں گے آگے چل کے، بٹ اوور آل جو مارکیٹ کی آؤٹ لک ہے آج کی کلوزنگ کی اختتام تک، سو دیٹ واز پازیٹیو۔ اگر ہم والیومز کی بات کرتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ کل کی نسبت کے ایس ای 100 انڈیکس نے اچھے 5 سے 6 ملین ایڈیشنل والیوم جنریٹ کیے، بٹ ابھی تک کے ایس ای 100 انڈیکس اس طریقے سے والیومز جنریٹ کرنے میں ناکام ہو رہی ہے جو کہ مارکیٹ کو ایک اپ ٹرینڈ میں لے جا سکتی ہے۔
اگر ہم پچھلے 5 دنوں کی ایوریج والیوم کی بات کرتے ہیں KSE 100 انڈیکس کی، تو پچھلے 5 دنوں کا ایوریج والیوم از 192 ملین. سو آپ ڈیفینیٹلی دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 21 ملین اپنے 5 دنوں کی جو ایوریج ہے اس سے بھی KSE 100 انڈیکس اس وقت کم پروڈیوس کر رہی ہے. اسی طریقے سے اگر ہم KSE 100 انڈیکس کی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو آج 71 کمپنیوں نے اپنی پرائسز کو لوز کر کے دکھایا، جو کہ ایک اچھا خاصا بڑا لوز ہے ایز فار ایز دی کمپنیز پرفارمنس از کنسرن. بٹ اگر ہم پوائنٹس ٹیبل پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو اتنا زیادہ فرق نظر نہیں آئے گا. اسی طریقے سے اگر آج کے دن ہم ٹاپ 10 پرفارمنگ سٹاکس کو دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکیں گے کہ ایک دفعہ پھر سے ہم اچھے سٹاکس کو واپس آتا دیکھ رہے ہیں پرفارمنگ سٹاکس کی کیٹیگری اور لسٹ کے اندر، جہاں پہ آج بھی PSO اور پاکستان پیٹرولیم نے اچھی پرفارمنس کر کے دکھائی اور اس کو سپورٹ کیا ہے بینک آف پنجاب نے، SSGC نے. سو اچھی کمپنیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ واپس آ رہی ہیں. بٹ ابھی تک مارکیٹ کا جو اوور آل فوکس ہے وہ تھرڈ ٹیئر کے لو ویلیو کے سٹاکس میں زیادہ پایا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو دی ہیوی ویٹ سٹاکس آف دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج. اسی طریقے سے اگر ہم اسکرپٹ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج 233 کمپنیوں نے اپنی پرائسز کو لوز کر کے دکھایا. اگر ہم اپر کیپ اور لوور کیپ کی بات کرتے ہیں تو آج اپر کیپ کے سیکشن میں ایک دفعہ پھر 6 کمپنیاں تھیں، جہاں پہ کل کی طرح آج بھی BF جو ایگرو ہے اور پریما نے اچھے والیومز جنریٹ کر کے ہمیں اپر کیپ کی کلوزنگ کو اچیو کر کے دکھایا. آلدو BF ایگرو کے والیومز اچھے جنریٹ نہیں ہوتے، بٹ جیسے ہی ہم ان دا مارننگ اوپننگ دیکھتے ہیں تو اس پہ اپر کیپ لگ جاتا ہے اور اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ اچھی خاصی اس وقت تک زیادہ ہے. اگر ہم لوور لاک کی بات کرتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین تو اگین 2 کمپنیاں تھیں، جس میں اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو انٹرنیشنل نیٹ ویئر لمیٹڈ واز اے پرومیننٹ، جس نے تھوڑے سے ریسپیکٹیبل والیومز کے ساتھ آج کے دن لوور لاک کو اچیو کیا. اسی طریقے سے اگر ہم اسکرپ کنٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں تو PSO نے آج لیڈ کیا 165 پوائنٹس ایڈ اپ کر کے، فالوڈ بائی PPL جس نے 114 پوائنٹس ایڈ اپ کیے. OGDC نے بھی آج اچھی کنٹریبیوشن کر کے دکھائی، فالوڈ بائی میزان بینک اینڈ ہپکو. بٹ آن دا سیم ڈے اگر آپ پوائنٹس لوزنگ سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اچھی ہیوی ویٹ سٹاکس کی پریزنس نمایاں طور پہ نظر آئے گی. اسی طریقے سے اگر ہم سیکٹر پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ آج آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن اور مارکیٹنگ کمپنیز نے اچھا ہمیں پرفارم کر کے دکھایا، فالوڈ بائی انویسٹمنٹ بینکس، اور اسی طریقے سے کیمیکل سیکٹر میں بھی آج کچھ اچھی کمپنیز نے پرفارمنس کر کے دکھائی. بٹ ڈیفینیٹلی آج کے دن اگر ہم پوائنٹس لوز کرنے والی سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو تمام ہیوی ویٹ سیکٹرز جن کو لیڈ کیا کمرشل بینک، سیمنٹ نے، فرٹیلائزر نے، اور اچھے ہیوی نمبرز کے ساتھ آج ہمیں پوائنٹس لوز کر کے مارکیٹ میں دکھایا. اب چلتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین آج کی نیوز سیکشن کی طرف، جہاں پہ آج ہم نے مارکیٹ میں کچھ امپورٹنٹ نیوز کا فلو دیکھا، جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں مارکیٹ میں امپیکٹ جنریٹ ہوگا بیکاز آف دا نیوز. جس کو اگر ہم آج دیکھیں تو آج سب سے پہلی جو نیوز تھی وہ پاکستان کے ریمیٹنس انفلو کے حوالے سے ایک پازیٹیو خبر تھی، جہاں پہ فروری کے مہینے میں جو ہمارے ریمیٹنسز آئے وہ $3.1 بلین سٹینڈ کرتے ہیں، جو کہ منتھ آن منتھ بیسس پہ 3.8% کا انکریز ہے. سو ڈیفینیٹلی ہر آنے والے مہینے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کو فورن ریمیٹنسز کی صورت میں جو پیسے آتے ہیں ان میں ایک اچھا اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے جو آج اسٹیٹ بینک نے نمبرز ایشو کیے، اس میں پاکستان جو بزنس کانفیڈنٹ انڈیکس ہے اس میں بھی سگنیفیکنٹ انکریز دیکھی گئی 2.8 پوائنٹس کے ساتھ، جو کہ فروری میں 58.1 کے جو لیولز ہے اس پہ سٹینڈ کرتی ہے. ویری ہیلدی لیولز، جہاں پہ اس وقت پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کا واپس کانفیڈنس آتا جا رہا ہے پاکستان کے جو بزنس انوائرمنٹ کے اندر. اسی طریقے سے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے انٹرنیشنل اسٹیل مل اینڈ عائشہ اسٹیل ملز کو شو کوز نوٹس ایشو کیے اور ان پہ الزام لگایا گیا کہ وہ کارٹلائزیشن کر رہے ہیں فلیٹ اسٹیل کی مارکیٹ کو اس میں مینوپلی کریٹ کرنے کے لیے، اس میں اپنا کنٹرول کریٹ کرنے کے لیے. سو ڈیفینیٹلی جہاں پہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دونوں کمپنیز کی اسٹاک پرائسز میں اچھی تیزی دیکھی، سو ڈیفینیٹلی تھوڑا سا آج کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس میں تھوڑا سا پرائسز جو ہے وہ کوشیس لیول پہ ٹریڈ کرنا شروع ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گی. اسی طریقے سے
انشورنس سیکٹر کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے کنٹینیوسلی نیوز آ رہی ہیں جہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ انشورنس سیکٹر کو تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بوسٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ جو سٹاک مارکیٹ ان جنرل یا پاکستان کی جو مارکیٹ ان اسپیشل اس میں اپنا جو کردار ہے اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ادا کرے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ خبر امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی انشورنس سیکٹر جو ہے اس میں اچھی خاصی کمپنیز اس وقت موجود ہیں جن کی اچھی خاصی پرفارمنس ہم نے ماضی میں بھی دیکھی ہے. سو ڈیفینیٹلی ہم آنے والے دنوں میں انشورنس سیکٹر کے حوالے سے تیزی بھی دیکھیں گے ان دا پاکستان سٹاک مارکیٹ، اور کافی کمپنیز اس وقت کیپیسٹی رکھتی ہیں اچھا پرفارم کرنے کے لیے. اسی طریقے سے اگر ہم آج کی باقی نیوز پہ نظر ڈالتے ہیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آج ایک نیوز ایشو کی جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ دسمبر 2024 تک جو آئی ایم ایف کے اہداف تھے وہ انہوں نے کامیابی سے پورے کیے ہیں، اور جو جون تک ان کے جو باقی رہ گئے ہیں ٹارگٹس ان کو بھی وہ بہت آسانی سے اچیو کریں گے. سو ڈیفینیٹلی پازیٹیو نیوز، اسپیشلی جب ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ ریویو پہ پالیسی لیول کے ٹاکس اس وقت جاری ہیں. سو اس وقت پاکستان کی مین بینک کی طرف سے ایک پازیٹیو خبر آنا ڈیفینیٹلی کافی پازیٹیو امپیکٹ جنریٹ کرے گی ان دا ڈیز ٹو کم. اسی طریقے سے انٹر مارکیٹ سیکیورٹیز آئی ایم ایس نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ وہ اپنے سٹاکس کو سپلٹ کرنے جا رہی ہے آنے والے دنوں میں، جہاں پہ جو ان کی فیس ویلیو جو شیئر ہے 10 روپے کا اس کو وہ 1 روپے کی ویلیو کے ساتھ فردر ڈیوائڈ کریں گے. اور سیم ریزن بتائی جا رہی ہے جو اس سے پہلے ہم نے لکی سیمنٹ میں دیکھی اور کمپنیز میں بھی دیکھی کہ جو سٹاک کی پرائس ہے وہ اس وقت کافی زیادہ ہوئی ہے، اور اس کو زیادہ آپ کہیں کہ کنوینئنٹ کرنے کے لیے فار آرڈنری ٹریڈرز، تاکہ اس کی ایکسیسیبلٹی کو آسانی سے وہ پورا کر سکیں. آج کے دن اگر اس خبر کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو آئی ایم ایس کے شیئرز میں کافی تیزی دیکھی گئی، تقریباً 3 روپے 3.5 روپے کے قریب گین دکھایا، اور آج کے دن آئی ایم ایس کے شیئرز نے ہمیں کلوزنگ دکھائی ایٹ 76.93. اسی طریقے سے ایس ای سی پی نے جو ہے نیا ڈیٹا ایشو کیا ہے جہاں پہ فیبروری 2025 میں تقریباً 3000 نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن کروائی گئی. سو پازیٹیو نیوز ایز فار ایز دا گروتھ آف جو پاکستان کا ایک فائنینشیل ایکٹیویٹی ہے، اکنامک ایکٹیویٹی ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر مہینے میں کافی نئی کمپنیز جو ہیں وہ رجسٹر ہو رہی ہیں. سو ڈیفینیٹلی پازیٹیو آؤٹ لک ایز فار ایز دا پاکستان اکنامک جو اس وقت پوزیشن ہے اور دا فیوچر جو ہماری فائنینشیل آؤٹ لک ہے اس کے حوالے سے. اسی طریقے سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر آج کے ہم سٹاک مارکیٹ کی ٹیکنیکل چارٹس پہ بات کرتے ہیں تو 15 منٹس کے ٹائم سپین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ نے آج کے دن ہمیں سائیڈ ویز میں کلوزنگ کر کے دکھائی، اور ایک دفعہ پھر سیمیٹریکل ٹرائنگل آج کے دن جنریٹ ہوا ہے ایک ٹائٹ زون کے اندر، ایک ٹائٹ اس کا جو چینل ہے جس کی وجہ سے کہا جائے کہ مارکیٹ تھوڑا سا اس وقت باؤنس بیک کرنے کی پوزیشن میں آ رہی ہے. سو غلط نہیں ہوگا. ہم نے پچھلے دنوں میں بھی دیکھا کہ جب سیمیٹریکل ٹرائنگل کریٹ ہوا تھا اس کے بعد مارکیٹ میں ہم نے ایک پازیٹیو پرفارمنس کو دیکھا تھا واپس آتے ہوئے. تو اس کلوزنگ کے بعد بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ اس وقت تیاری پکڑ رہی ہے ایک اچھی پرفارمنس آنے والے دنوں میں ہمیں دکھانے کے لیے. اگر سیم ٹیکنیکل چارٹس کو ہم ود دی ہیلپ آف آر ایس آئی موونگ ایوریجز دیکھتے ہیں، سو آج جب مارکیٹ میں کلوزنگ ہوئی اس وقت تک آر ایس آئی اسٹوڈ ایٹ 48.65، اور اگر ہم ڈے چارٹ کے اوپر دیکھتے ہیں تو آر ایس آئی اسٹینڈز ایٹ 55.02. اگر آپ کو یاد ہو تو کل کے دن بھی آر ایس آئی واز ڈیلی چارٹ کے اوپر 55 کے ہی زون میں تھا. سو آر ایس آئی ایک بہت اسٹرانگ چینل میں اور اسٹرانگ پوزیشن پہ اس وقت اسٹینڈ کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے ان اسٹاک مارکیٹ. آلدو کہ اگر ہم موونگ ایوریجز کی طرف دیکھتے ہیں تو آج مڈ ڈے میں ہم نے اس کو اوور لیپ کرتے ہوئے دیکھا، اور ایک دفعہ موونگ ایوریج کو واپس ہم نے اپنی اوریجنل پوزیشن پہ آتے ہوا دیکھا ہے، جس کے بعد ہم نے مارکیٹ کو تھوڑا سا انڈر پریشر دیکھا ہے. بٹ ڈیفینیٹلی جو مارکیٹ کے اوور آل انڈیکیٹرز ہیں وہ اس وقت کافی پازیٹیو ہیں. سو امید کی جا سکتی ہے کہ اگر کل کے دن ہمیں ایک پازیٹیو اوپننگ ملتی ہے تو مارکیٹ کل کے دن ہمیں اچھا پرفارم کر کے دکھا سکتی ہے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر آج کی مارکیٹ کی پرفارمنس کو مد نظر رکھا جائے اور ٹیکنیکل چارٹس کی جو اس وقت تک پوزیشن ہے اگر اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں
تو ہم کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں کل بھی ایک رینج باؤنڈ سیشن ہی دیکھنے کو ملے گا. مارکیٹ ایک مخصوص رینج میں ہی آپ کو پرفارم کرتے ہوئے کل کے دن بھی نظر آئے گی. جہاں پہ مارکیٹ اوپننگ میں اگر پریشر سسٹین کر جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی سائیڈ ویز تو اس کی موومنٹ جاری ہی رہے گی، بٹ ہمیں کل کے دن کچھ لیولز میں انکریز کر کے اور گینز کر کے ہمیں دکھا سکتی ہے. لو ویلیو کے اسکرپٹس میں ہی مارکیٹ کا زیادہ فوکس اور زیادہ والیوم کل کے دن بھی جنریٹ ہوگا، اور جو اسکرپٹس ہیں اس میں بھی ہمیں انڈیویجول لیول پہ کل کے دن بھی کریکشن کا عمل جاری رہتے ہوئے نظر آ سکتا ہے. سو جب تک مارکیٹ میں بہت زیادہ واضح اسٹیبلٹی کے جو آثار ہیں نمایاں نہیں ہو جاتے، اس وقت تک مارکیٹ کی اسٹریٹجی وہی رہے گی کہ ورک وتھ کوشن، اسٹاپ لاس کے ساتھ کام کریں، 7 to 9% پلیس کریں. ایک سیف زون میں آپ کو اس وقت مارکیٹ میں کام کرنا چاہیے. جو آبجیکٹیو ہے وہ آپ کا پروفٹ ٹیکنگ ہی رہنا چاہیے اس وقت تک، اور آپ کو تھوڑا سا ٹریڈنگ کے ساتھ اور جو مارکیٹ میں پارٹیسپیشن ہے وہ اس طریقے سے حصہ نہیں لینا چاہیے جیسے ایک اپ ٹرینڈ میں یا ایک بولش مارکیٹ میں آپ لیتے ہیں. اس وقت اگر آپ اسٹاکس کو آئیڈینٹیفائی کریں، عنقریب آپ کو مارکیٹ میں تیزی کے آثار زیادہ واضح طریقے سے نظر آئیں گے. سو اس وقت آپ کو ڈیسیجن میکنگ میں ٹائم کی بھی بچت ہوگی اور کافی آسانی بھی پیش آئے گی. سو اس وقت تک تھوڑا سا مارکیٹ کو صرف ایویلویٹ کریں اور مارکیٹ کو صرف اینالائز کریں، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا ان دا لانگ ٹرم. سو اگر آج کی ویڈیوز کو لیڈیز اینڈ جینٹلمین ہم سمرائز کرتے ہیں تو ہم بہت کمفرٹیبلی کہہ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں تھوڑی سی اسٹیبلٹی اور بیلنسنگ آؤٹ کا جو فیکٹر ہے وہ واضح طور سے نظر آنے شروع ہو گیا ہے. مارکیٹ اس وقت آپ کو اپرچونٹیز پرووائڈ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس میں یہ جو فیکٹر ہے زیادہ واضح طور سے نظر آئے گا کہ آپ مارکیٹ میں آسانی سے کام کرنے کو جو اپنی اسٹریٹجیز ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کر سکیں. مارکیٹ میں اس وقت آپ کو ایک پروٹیکٹیو ویکیوم نظر آ رہا ہے جس سے مارکیٹ جو ایکسٹرنل فورسز ہیں ان کو اس طریقے سے افیکٹولی امپوز نہیں ہونے دے رہی مارکیٹ کی پرفارمنس پہ، جو کہ ریٹیل ٹریڈرز کے لیے ایک بہت اچھا ایک موقع ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے لاسز کو مینیج کریں اور اپنی پروفیٹیبلٹی کو سیکیور کرتے ہوئے ان کو انکریز کر سکیں. جہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ آپ اپنے جو لاسز ہیں اس میں کچھ پرسنٹیج کو اس وقت کیش ان کر کے اور انہی سٹاکس میں دوبارہ لوور لیولز پہ انٹری کر کے اپنی جو ایوریجنگ ہے اس کو اچھے لیولز پہ لا سکتے ہیں. سو مارکیٹ میں اس وقت یہ آپشن آپ کے لیے اویلیبل ہے، کیونکہ مارکیٹ میں اس وقت جو پرائس کی جو ویلیویشنز ہیں اور ویریشنز ہیں ان میں بہت زیادہ کانفلکٹ ہم جنریٹ ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے. سو مارکیٹ از گیونگ یو این اپرچونٹی کہ آپ اپنی جو فیوچر اسٹریٹجیز ہیں وہ اس وقت ایوالو کریں اور ان کو ٹائم آنے پر آپ کامیابی سے ایگزیکیوٹ کر سکیں. So with this we come to the end of today's video of post market analysis. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی. اپنے کمنٹس اور فیڈ بیک کے ساتھ ضرور ہمیں آگاہ رکھیے. Till the time we meet again, wish you all a very good evening. Keep smiling, stay blessed and be happy.